پرانے بغداد کا زمانہ تھا، وہ بغداد جو علم کا مرکز تھا، جہاں مدرسے آباد تھے، جہاں بازاروں میں رزق کی روانی تھی اور جہاں رات کے وقت چراغوں کی روشنی آسمان سے باتیں کرتی تھی۔ اسی بغداد پر حکومت کرتا تھا بادشاہ ہارون بن سلیمان۔ طاقت اس کے ہاتھ میں تھی، فوج اس کے اشارے پر چلتی تھی، خزانے بھرے ہوئے تھے، مگر ایک چیز تھی جو اسے نصیب نہ تھی: سکون۔ رات آتی، محل خاموش ہوتا، مگر بادشاہ ہارون کی آنکھیں کھلی رہتی۔ ریشمی بستر، قیمتی عطر، ساز و سرود، سب ناکام۔ جیسے ہی آنکھ لگنے لگتی، دل میں ایک خوف اٹھتا، سانس تیز ہو جاتی اور وہ چونک کر بیٹھ جاتا۔ حکیم آئے، طبیب آئے، تعویذ آزمائے گئے، مگر نیند نہ آئی۔ آخرکار بادشاہ نے کہا، یہ کوئی عام بیماری نہیں، یہ کسی دعا کا اثر ہے۔ بادشاہ ہارون نے سمجھا تھا کہ درویش کی سزا کے بعد سکون لوٹ آئے گا، مگر حقیقت اس کے بالکل الٹ نکلی۔ اب نیند تو دور، آنکھوں میں جلن، دل میں خوف اور تنہائی نے محل کو قبرستان بنا دیا۔ ایک رات بادشاہ نے خواب دیکھا، وہ ایک ویران میدان میں کھڑا ہے، سامنے درویش عبدالنور، چہرے پر نور، ہاتھ میں قرآن۔ درویش نے کہا، ہارون، ظلم تخت بچا سکتا ہے مگر نیند نہیں، عدل اپناؤ ورنہ سکون دفن ہو جائے گا۔ بادشاہ چیخ کر جاگ اٹھا، پسینہ بہہ رہا تھا، دل کانپ رہا تھا۔ اگلی صبح اس نے فوراً حکم دیا، درویش عبدالنور کو دربار میں لایا جائے، عزت کے ساتھ۔ اس بار بادشاہ کی آواز میں غرور نہیں، شرمندگی تھی۔ بادشاہ نے کہا، میں نے تم پر ظلم کیا، کیا اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ درویش نے کہا، اللہ ناراض نہیں ہوتا، اللہ انصاف کا انتظار کرتا ہے، جب انصاف آتا ہے سکون خود آ جاتا ہے۔ بادشاہ ہارون کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے درویش سے نہیں، اللہ سے معافی مانگی۔ اس نے وعدہ کیا، ظلم ختم کرے گا، عدل قائم کرے گا، کمزور کی آواز سنے گا۔ اسی رات برسوں بعد بادشاہ ہارون سویا اور پوری رات سویا۔ درویش عبدالنور میں بغداد چھوڑ دیا، مگر اس کی باتیں شہر میں رہ گئیں۔ لوگ سمجھ گئے، طاقت سکون نہیں دیتی، دولت نیند نہیں دیتی، عدل دیتا ہے، عاجزی دیتی ہے۔ آخری سبق: جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی کو نہیں ستاتا، اور جو لوگوں کو ستاتا ہے اللہ اس کی نیند چھین لیتا ہے۔